آج ہم مارگن ہاؤزل کی کتاب دی سائیکالوجی آف منی کے کچھ اہم نکات پر غور کر رہے ہیں۔ جی کتاب کا مرکزی خیال بڑا دلچسپ ہے۔ پیسے کے معاملے میں آپ کی کامیابی کا تعلق آپ کی ذہانت سے کم اور آپ کے رویے سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل، اور یہ رویہ اکثر ہماری نفسیات، ذاتی تجربات اور کبھی کبھی بالکل غیر منطقی سوچ سے جڑا ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے جی، کہ کیوں کچھ نہایت ذہین لوگ مالی طور پر ناکام ہو جاتے ہیں جبکہ بظاہر عام لوگ اچھی خاصی دولت بنا لیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے۔ کتاب ایک ٹیکنالوجی ایگزیکٹو کی کہانی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ شخص انتہائی ذہین تھا، وائی فائی راؤٹرز کا ایک اہم حصہ ایجاد کیا، کمپنیاں بنائیں اور بیچیں، بے تحاشا کامیاب۔ جی لیکن پیسے کے ساتھ اس کا رویہ کہنا چاہیے بڑا عجیب تھا۔ ہاں، عجیب سے بھی کچھ زیادہ۔ وہ $100 کے نوٹوں کی موٹی گڈیاں لے کر گھومتا، ہر کسی کو دکھاتا۔ اچھا، جی، نشے میں اپنی دولت کی نمائش کرتا۔ ایک بار تو اس نے ہزاروں ڈالر کیش دے کر کسی سے کہا کہ سونے کے سکے لاؤ۔ سونے کے سکے؟ ہاں، اور پھر دوستوں کے ساتھ سمندر میں وہ سکے ایسے اچھالنے لگا جیسے کوئی تالاب میں پتھر پھینکتا ہے۔ ناقابل یقین، یہ تو بالکل۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک ہوٹل میں $500 کا لیمپ توڑ دیا۔ او خدایا! اور جب مینیجر نے پیسے مانگے تو جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر $5000 اس کے منہ پر مارے۔ 5000؟ جی، اور کہا کہ آئندہ اس کی بے عزتی نہ کرے۔ اندازہ لگائیں کیا ہوا؟ کچھ سال بعد وہ کنگال ہو گیا۔ تو یہ کہانی واضح کرتی ہے کہ پیسے کے معاملے میں صرف ذہانت کافی نہیں۔ بالکل نہیں، اس کے بالکل برعکس رونالڈ ریڈ کی مثال ہے۔ امریکہ میں ایک چوکیدار اور گیس سٹیشن اٹینڈنٹ۔ اچھا، کم آمدنی والا شخص۔ جی ہاں، آمدنی بہت کم تھی، لیکن جو بھی بچا سکتے تھے بچاتے گئے اور اسے بڑی مستحکم کمپنیوں کے شیئرز میں لگاتے رہے، یعنی بلو چپ سٹاکس میں۔ اور پھر کئی دہائیوں تک صبر کیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچتیں بڑھتے بڑھتے آپ یقین کریں گی $8 ملین سے زیادہ ہو گئیں۔ $8 ملین ایک چوکیدار نے؟ جی ہاں، اور مرنے کے بعد انہوں نے یہ ساری رقم مقامی ہسپتال اور لائبریری کو عطیہ کر دی۔ تو پہلا سبق صاف ہے، مالی کامیابی کا انحصار طویل مدتی رویے، صبر اور مستقل مزاجی پر ہے، بالکل، نہ کہ صرف ذہانت یا وقتی کامیابی پر۔ ایک ذہین مگر بے لگام شخص برباد ہو سکتا ہے اور ایک عام آدمی مستقل مزاجی سے دولت مند بن سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف رویے کی بات ہے؟ کتاب کہتی ہے نہیں، قسمت اور خطرہ یعنی لک اینڈ رسک یہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہاں، بل گیٹس کی مثال لیں، بلا شبہ وہ غیر معمولی ذہین ہے۔ جی بالکل ہے۔ لیکن کیا ان کی کامیابی صرف ذہانت کا نتیجہ تھی؟ انہیں 1968 میں دنیا کے ان چند گنے چنے ہائی اسکولوں میں سے ایک میں داخلہ ملا جہاں 8ویں جماعت کے طالب علم کو بھی جدید کمپیوٹر تک رسائی حاصل تھی۔ صحیح، یہ تو قسمت کی بات ہوئی نا؟ بالکل، یہ قسمت کا کھیل نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اسی اسکول میں ان کا ایک دوست تھا، کینٹ ایونز، اتنا ہی ذہین، کمپیوٹر کا اتنا ہی شوقین۔ اچھا، جی، دونوں مل کر مستقبل کے منصوبے بناتے، لیکن کینٹ ایونز ہائی اسکول ختم ہونے سے پہلے ہی وہ ایک پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ اوہ، یہ بہت افسوسناک ہے۔ جی، یہ ہے خطرہ یعنی رسک۔ گیٹس خود کہتے ہیں کہ کینٹ مائکروسافٹ کے بانیوں میں سے ایک ہوتے اگر وہ زندہ رہتے۔ تو قسمت اور خطرہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ بالکل، آپ کتنی ہی محنت کر لیں، 100% نتائج آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ صحیح۔ اس لیے جب ہم دوسروں کی کامیابی یا ناکامی کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ حالات کبھی اتنے اچھے یا اتنے برے نہیں ہوتے جتنا وہ نظر آتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کسے اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ مطلب کسی ایک انتہائی کامیاب شخص کی کہانی جس میں قسمت کا بڑا دخل ہو سکتا ہے، اس کی نقل کرنے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ ان عمومی اصولوں پر توجہ دی جائے جو زیادہ تر لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جو آپ سے زیادہ کامیاب یا امیر ہیں تو اکثر اپنے پاس جو ہوتا ہے وہ کم لگنے لگتا ہے۔ ہاں، یہ انسانی فطرت ہے۔ کتاب میں راجد گپتا اور برنی میڈف کی مثالیں ہیں۔ ہاں، راجد گپتا میکنزی جیسی بڑی کمپنی کے CEO رہ چکے تھے، کئی کمپنیوں کے بورڈ پر تھے، کروڑ پتی تھے۔ جی، لیکن مزید کی لالچ میں انہوں نے اندرونی معلومات لیک کی اور جیل پہنچ گئے۔ اور برنی میڈوف جو پہلے ہی ایک نہایت کامیاب اور قانونی کاروبار چلا رہے تھے، انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی پونزی اسکیم چلائی۔ پونزی اسکیم
यानी वो धोखा जिसमें नए लोगों से पैसे लेकर पुरानों को मुनाफा देते हैं। बिल्कुल, जब तक कि ये पूरा निजाम बैठ ना जाए। ये दोनों लोग पहले ही नाकाबिले यकीन हद तक अमीर थे, लेकिन काफी का एहसास ना होने की वजह से सब कुछ गंवा बैठे। तो सबक क्या है यहाँ? यहाँ सबक ये है कि सबसे मुश्किल माली महारत शायद ये है कि जब आपके पास काफ़ी हो जाए तो आप अपने माली अहदाफ को और बढ़ने से रोक दें। जब आपकी कमाई के साथ साथ आपकी तवक्कुआत भी बढ़ती रहती हैं तो आप कभी मुतमईन नहीं होते, और ये ज़्यादा की ख्वाहिश आपको गैर ज़रूरी खतरात मोल लेने पर मजबूर कर सकती है। और इसमें समाजी मवाजना, वो तो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। बहुत ज़्यादा। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज़्यादा अमीर होगा। तो इस दौड़ को जीतने का तरीका क्या है? वाहिद तरीका ये है कि आप इसमें हिस्सा ही न लें। अच्छा। जी, ये तस्लीम करें कि आपके पास काफ़ी है, भले ही वो दूसरों से कम क्यों ना हो। मुसन्निफ जॉन बोगल ने एक अरबपति की पार्टी में मुसन्निफ जोसेफ हेलर का किस्सा सुनाया था। हाँ, वो कैच 22 वाले? जी वही। हेलर ने कहा, हाँ, इस पार्टी के मेज़बान ने एक दिन में मेरी किताब कैच 22 से ज़्यादा कमाया होगा, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है जो उसके पास कभी नहीं होगी। वो क्या? काफ़ी का एहसास। वाह, काफी का एहसास। जी, ये काफ़ी का एहसास हमें एक और ताकतवर तसव्वुर को समझने में मदद देता है। मुरक्कब साजी यानी कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, वो सूद दर सूद वाला मामला? कुछ ऐसा ही। ये ख्याल कि छोटी शुरुआत से भी वक्त के साथ बहुत बड़ी दौलत बन सकती है। किताब में बर्फानी दौर की मिसाल दी गई है। अच्छा, वो कैसे? कैसे एक साल की बर्फ जो गर्मियों में पूरी तरह नहीं पिघलती, वो अगले साल मजीद बर्फ जमने की बुनियाद बनती है। और ये अमल सदियों तक चलता रहे तो एक छोटी सी बर्फानी तय पूरे बर्रे-आज़म को ढकने वाली बर्फानी चादर बन जाती है। तो छोटी बचतें भी ऐसे ही बढ़ती हैं? बिल्कुल। माली दुनिया में इसकी बेहतरीन मिसाल वॉरेन बफे हैं। उनकी ज्यादातर दौलत तकरीबन 99% से भी ज्यादा उनकी 50वीं सालगिरह के बाद बनी है। 50वीं सालगिरह के बाद? जी हाँ। उनकी कामयाबी का राज सिर्फ ये नहीं कि वो अच्छे सरमायाकार हैं, बल्कि ये है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से सरमायाकारी शुरू की और तकरीबन 75 साल तक करते रहे। ये वक्त है जो मुरक्कब साजी को उसकी ताकत देता है। ये हैरत अंगेज है। मतलब अगर बफेट अपनी 22% सालाना मुनाफे की गैर मामूली शरह के साथ भी 30 साल की उम्र में शुरू करते और 60 पर रिटायर हो जाते, तो उनकी दौलत आज के मुकाबले में 99.9% कम होती। नाकाबिले यकीन। इसके मुकाबले में जिम साइमंस जैसे सरमायाकार हैं जिन्होंने बफेट से कहीं ज्यादा तकरीबन 66% सालाना मुनाफा कमाया। 66%? जी, लेकिन चूंकि उन्होंने 50 साल की उम्र में संजीदगी से शुरू किया, उनके पास मुरक्कब साजी के लिए बफेट से आधा वक्त भी नहीं था, इसलिए उनकी मजमूई दौलत बफेट से काफी कम है। तो असल खेल वक्त का है। बहुत हद तक, बिल्कुल। मुरक्कब साजी का कमाल समझना मुश्किल है क्योंकि हमारा दिमाग उमूमन सीधी लकीर में सोचता है। घात की तरह तेजी से बढ़ने वाले इजाफे को यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आसानी से नहीं समझ पाता। सही। लोग अक्सर कलील मुद्दती बड़े मुनाफे के पीछे भागते हैं, जबकि असल जादू मुस्तकिल तवील मुद्दती नमू में है। अच्छा, तो मुरक्कब साजी से दौलत बनती है, लेकिन इसे बरकरार कैसे रखा जाए, ये एक अलग चैलेंज है। अमीर बनना बमुकाबला अमीर रहना। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, मेहनत, किस्मत, अच्छी सरमायाकारी, लेकिन अमीर रहने का एक ही बुनियादी असूल है, किफ़ायतशारी और एहतियात का इम्तिजाज। जैसी लिवरमोर यादें 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में पैसा कमाने वाले मशहूर ट्रेडर। जी हाँ। वो अमीर तो बन गए, लेकिन अमीर रह ना सके। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा खुद एतमाद हो गए और बड़े कर्जे लेकर यानी लेवरेज इस्तेमाल करके शर्तें लगाने लगे, जिससे सब कुछ हार बैठे। लेवरेज यानी उधार के पैसे से सरमायाकारी करना। बिल्कुल, ताकि मुनाफा बढ़ाया जा सके, लेकिन ये नुकसान को भी कई गुना बढ़ा देता है। तो ये बहुत खतरनाक है। जी। इसके बरक्स इब्राहिम जर्मिन्स्की जैसे लोग थे जो कामयाब तो थे, लेकिन 1929 के क्रैश में उसी लेवरेज की वजह से तबाह हो गए। अमीर रहने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खेल में बने रहें। खेल में बने रहें यानी जिंदा रहें। इसका मतलब है गैर जरूरी कर्ज से बचना, मार्केट गिरने पर घबराकर अपनी सरमायाकारी ना बेचना और अपनी साख को बचाकर रखना। बफेट और उनके साथी चार्ली मंगर की कामयाबी का एक बड़ा राज यही है कि वो खेल में बने रहें। बिल्कुल। उनका एक तीसरा साथी रिक गैरिन,
जो इन जितना ही ज़हीन था, 1973-74 के बहरान में लेवरेज की वजह से फंस गया और उसे अपने शेयर्स बहुत सस्ते दामों बेचने पड़े। ओह, बफेट और मंगर ने वो मुश्किल वक्त गुजार लिया और उनकी दौलत मुरक्कब होती रही। तो अमीर रहने के लिए एक जिंदा रहने वाली ज़हनियत यानी सर्वाइवल माइंडसेट जरूरी है? जी हाँ, इसके 3 पहलू हैं। पहला, बहुत बड़े मुनाफा कमाने से ज़्यादा अहम ये है कि आप माली तौर पर नाकाबिले शिकस्त हों, मतलब आपको कोई एक गलती तबाह ना कर दे। सही। दूसरा, मंसूबाबंदी ज़रूरी है, लेकिन सबसे अहम मंसूबा ये है कि आप इस बात का भी मंसूबा बनाएं कि जब आपका असल मंसूबा नाकाम होगा तो क्या करेंगे, यानी प्लान बी। जी, या प्लान सी भी। और तीसरा, उम्मीद और एहतियात का तवाज़ुन रखें। मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद रहें, लेकिन उन चीज़ों से होशियार रहें जो आपको उस मुस्तकबिल तक पहुंचने से रोक सकती हैं। ये एहतियात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कामयाबी अक्सर चंद गैर मामूली वाक़यात पर मुनहसर होती है। किताब उन्हें टेल इवेंट्स कहती है। बिल्कुल। टेल इवेंट्स वो इंतहाई गैर मामूली, कम इम्कान वाले वाक़यात होते हैं जिनका असर बहुत बड़ा होता है और जो ज़्यादातर नताइज का तयन करते हैं। यानी किस्मत का एक बड़ा झटका, अच्छा या बुरा? कुछ ऐसा ही। चाहे आप आर्ट खरीद रहे हों, नई कंपनियों में सरमायाकारी कर रहे हों, जिसे वेंचर कैपिटल कहते हैं, या स्टॉक मार्केट को देख रहे हों, ज्यादातर मुनाफा चंद गिनी चुनी बड़ी कामयाबियों से आता है। मिसाल के तौर पर एक तहकीक के मुताबिक 1980 से अमरीकी स्टॉक मार्केट की तकरीबन सारी कारकर्दगी सिर्फ 7% कंपनियों की वजह से थी। सिर्फ 7%? और 40% कंपनियां तो अपनी ज्यादातर कदर खो बैठी। 40%? जी, यहाँ तक कि डिज्नी जैसी कंपनी भी 1938 में स्नो वाइट की गैर मामूली कामयाबी की वजह से बची। अच्छा। हाँ, उस एक फिल्म ने पिछली तमाम फिल्मों से कई गुना ज्यादा कमाया और कंपनी को दिवालिया होने से बचाया। ये एक टेल इवेंट था। तो इसका मतलब ये है कि नाकामी बिल्कुल आम बात है? बिल्कुल। ज्यादातर मंसूबे, ज्यादातर सरमायाकारियां, ज्यादातर कंपनियां या तो नाकाम होती हैं या औसत दर्जे की कारकर्दगी दिखाती हैं। Amazon का फायर फोन याद है? हाँ, वो तो बुरी तरह नाकाम हुआ था। जी, लेकिन उनका AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज का बिजनेस इतना कामयाब हुआ कि उसने कई नाकामियों की तलाफी कर दी। मशहूर सरमायाकार पीटर लिंच ने कहा था कि अगर आप इस काम में बेहतरीन हैं तो आप 10 में से 6 बार सही होते हैं। बिल्कुल। अहम ये नहीं कि आप कितनी बार सही हैं, बल्कि ये है कि जब आप सही हों तो कितना कमाते हैं और जब गलत हों तो कितना खोते हैं। यानी एक बड़ी कामयाबी कई छोटी नाकामियों पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, आप आधी बार गलत होकर भी बहुत पैसा कमा सकते हैं अगर आपकी कामयाबियां आपकी नाकामियों से कई ज्यादा बड़ी हों। ये समझना कि नाकामी आम है हमें मार्केट के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से बर्दाश्त करने में मदद देता है। और ये हमें इस बात पर तवज्जो मरकूज करने की भी इजाजत देता है कि असल खुशी कहाँ से मिलती है। जी, एंगस कैम्बल की तहकीक याद है? मिशिगन यूनिवर्सिटी के माहिर नफ्सियात ने पाया कि लोगों की खुशी का सबसे बड़ा मोहरिक उनकी आमदनी, घर का साइज या नौकरी का ओहदा नहीं। तो फिर क्या है? अपनी जिंदगी पर कंट्रोल का एहसास। कंट्रोल का एहसास? जी, बिल्कुल। और पैसे की सबसे बड़ी शायद अंदरूनी कद्र यही है कि वो आपको अपने वक्त पर कंट्रोल देता है। अच्छा। ये वो सबसे बड़ा मुनाफा है जो पैसा अदा करता है। थोड़ी सी दौलत का मतलब है कि अगर आप बीमार पड़ जाएं तो काम से छुट्टी ले सकते हैं, या अगर नौकरी चली जाए तो अगली अच्छी नौकरी का इंतजार कर सकते हैं। सही। ज्यादा दौलत का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से रिटायर हो सकते हैं, अपनी शराइत पर जिंदगी गुजार सकते हैं। ये बात बहुत अहम है। आपको अपनी पसंद का काम भी अगर किसी ऐसे शेड्यूल पर करना पड़े जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी उतना ही बुरा लग सकता है जितना कोई नापसंदीदा काम करना। बिल्कुल। तो पैसे का इस्तेमाल वक्त और इख्तियारात खरीदने के लिए करना महंगी चीजें खरीदने से कहीं ज्यादा इत्मीनान बख्श हो सकता है। और यहीं से हम दौलत के एक और पहलू पर आते हैं, वो दौलत जो नजर नहीं आती। वो दौलत जो नजर नहीं आती। किताब में मैन इन दी कार पैराडॉक्स का जिक्र है। जी, वो क्या है? जब आप किसी को महंगी फरारी चलाते देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि वाह, ये आदमी कितना जबरदस्त है। नहीं, तो क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं वाह,
اگر میرے پاس یہ کار ہوتی تو لوگ مجھے کتنا زبردست سمجھتے۔ اچھا، یعنی ہم اس شخص کی تعریف کرنے کی بجائے اس چیز کی تعریف کرتے ہیں اور اسے اپنی خواہشات کا پیمانہ بنا لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو پھر اصل دولت کیا ہے؟ اصل دولت وہ پیسہ ہے جو خرچ نہیں کیا گیا، وہ اثاثے ہیں جو ابھی تک شاندار گاڑیوں یا گھڑیوں میں تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، مطلب امیر ہونا یعنی زیادہ آمدنی ہونا اور دولت مند ہونا یعنی ایسی آمدنی رکھنا جسے آپ نے خرچ نہیں کیا بلکہ اثاثوں میں تبدیل کر دیا ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جی ہاں، دولت آپ کو مستقبل میں انتخاب کرنے کی آزادی، لچک اور ترقی کا موقع دیتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امیر لوگوں کو رول ماڈل بنانا آسان ہے کیونکہ وہ اپنی دولت دکھاتے ہیں۔ صحیح، فراری نظر آتی ہے۔ جی، لیکن دولت مند لوگوں کو رول ماڈل بنانا مشکل ہے کیونکہ ان کی دولت نظر نہیں آتی، وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ زیادہ تر لوگ اصل میں دولت مند بننا چاہتے ہیں، یعنی وہ آزادی اور لچک چاہتے ہیں، لیکن وہ اکثر پیسہ خرچ کرنے کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں اور اس تحمل کو نہیں دیکھ پاتے جو دولت جمع کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی لیے بچت کرنا اتنا ضروری ہے۔ جی، بچت کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے یہ آپ کی آمدنی اور آپ کی انا ایگو کے درمیان کا فرق ہے۔ آمدنی اور انا کا فرق، یہ دلچسپ ہے۔ جی، زیادہ بچت کرنے کا مطلب صرف زیادہ کمانا نہیں بلکہ اپنی خواہشات اور دکھاوے کو قابو میں رکھنا بھی ہے۔ تو بچت آپ کو لچک دیتی ہے۔ بالکل، یہ آپ کو مستقبل کے غیر متوقع حالات یا مواقع کے لیے تیار کرتی ہے، یہ آپ کو اپنے وقت پر کنٹرول دیتی ہے۔ تو بغیر کسی خاص مقصد کے بھی بچت کرنی چاہیے؟ جی ہاں، بغیر کسی خاص مقصد کے بھی بچت کرنا ایک طرح کا اندرونی بیمہ ہے جو آپ کو زندگی کے جھٹکوں سے بچاتا ہے اور اچانک سامنے آنے والے موقعوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل بناتا ہے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے آپ کو کوئی سپر کمپیوٹر کی طرح ہر وقت مکمل طور پر عقلی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ کافی حد تک معقول یعنی ریزنیبل ہونا زیادہ اہم اور زیادہ قابل عمل ہے۔ یعنی مالی فیصلے کرتے وقت ہمیں روبوٹ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں کرنی چاہیے۔ معقول ہونے کا مطلب ہے ایسے فیصلے کرنا جو آپ کے لیے عملی ہوں، جن کے ساتھ آپ رات کو سکون سے سو سکیں اور جن پر آپ طویل عرصے تک قائم رہ سکیں۔ نوبل انعام یافتہ ہیری مارکووٹس کی مثال یاد ہے؟ جی، جنہوں نے رسک اور ریٹرن کے ریاضیاتی تعلق پر کام کیا۔ انہوں نے خود اپنے پیسے کو سیدھے سادھے طریقے سے آدھا سٹاکس اور آدھا بانڈز میں لگایا۔ کیوں؟ کیا یہ بہترین طریقہ تھا؟ شاید ریاضیاتی طور پر بہترین نہ ہو، لیکن ان کے لیے معقول تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس سے انہیں مستقبل میں پچھتاوا کم ہوگا۔ اچھا، تو اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دینا۔ بالکل، اور یہ بھی سچ ہے کہ سرمایہ کاری صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں۔ ہم انسان ہیں، سماجی مخلوق ہیں۔ ہم اپنے فیصلوں کو اپنے دوستوں، خاندان، پڑوسیوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ کوئی ایسی حکمت عملی جو کاغذ پر بہترین ہو لیکن اتنی پیچیدہ یا ڈراونی ہو کہ آپ مشکل وقت میں اسے چھوڑ دیں، اس سے کہیں بہتر ایک ٹھیک ٹھاک حکمت عملی ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکیں اور قائم رہ سکیں۔ یہ ہمیں تاریخ اور غیر متوقع واقعات کی طرف لاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے تاریخ رہنما تو ہے، نقشہ نہیں۔ جی، مطلب تاریخ ہمیں سبق سکھا سکتی ہے لیکن مستقبل کی ہو بہو پیشن گوئی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا بدلتی رہتی ہے۔ معیشت اور سرمایہ کاری میں نئی ایجادات، نئی ٹیکنالوجیز، نئے رجحانات آتے رہتے ہیں۔ ماضی کے اعداد و شمار پر اندھا اعتماد گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ایک ٹیلڈ ایونٹس میں دیکھا، سب سے اہم واقعات اکثر وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی توقع نہیں کر رہا ہوتا۔ بالکل، 911، 2008 کا مالی بحران یا کوئی وبائی بیماری، یہ سب غیر متوقع تھے۔ ماہر نفسیات ڈینیل کہنیمن کہتے ہیں کہ حیران کن واقعات سے صحیح سبق یہ سیکھنا ہے کہ دنیا ہی حیران کن ہے۔ تو ہمیں حیران ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ جی ہاں، ہمیں یہ مان کر چلنا چاہیے کہ غیر متوقع چیزیں ہوتی رہیں گی، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سرمایہ کاری میں منافع مفت نہیں ملتا، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اور وہ قیمت کیا ہے؟ اتار چڑھاؤ، خوف، شک،
غیر یقینی صورتحال اور پچھتاوا، یہ سب سرمایہ کاری کا حصہ ہیں۔ اچھا، اگر آپ سٹاک مارکیٹ سے طویل مدتی منافع چاہتے ہیں تو آپ کو یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اسے جرمانہ سمجھنے کی بجائے ایک فیس سمجھیں، کامیابی کی فیس۔ فیس، جرمانہ نہیں؟ جی، یہ ذہنیت آپ کو مشکل وقت میں کھیل میں رہنے میں مدد دے گی۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مارکیٹ میں ہر کوئی ایک ہی کھیل نہیں کھیل رہا ہوتا۔ بالکل، ایک ڈے ٹریڈر جو چند گھنٹوں کے لیے سٹاک خریدتا اور بیچتا ہے، اس کا کھیل ایک طویل مدتی سرمایہ کار سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو سالوں یا دہائیوں کے لیے سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ان کے اہداف مختلف ہیں، وقت کا پیمانہ مختلف ہے۔ جی، اور مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ایک قسم کا کھلاڑی دوسرے قسم کے کھلاڑی کے اشاروں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے بغیر یہ سمجھے کہ ان کا کھیل مختلف ہے۔ یعنی جب طویل مدتی والا مختصر مدتی والے کی نقل کرے۔ ہاں، مثال کے طور پر جب سٹاک مارکیٹ میں تیزی ببل آتی ہے تو اکثر مختصر مدت کے منافع کی کشش طویل مدتی سرمایہ کاروں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور وہ ایسی قیمتوں پر خریدنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے طویل مدتی اہداف کے لیے بالکل نامناسب ہوتی ہیں۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ خود کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے۔ جہاں تیزی امید پرستی سے آتی ہے، وہیں مایوسی کی بھی اپنی ایک عجیب کشش ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ بری خبریں زیادہ توجہ حاصل کرتی ہیں؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ مایوس کن پیشگوئیاں زیادہ دانشمندانہ لگتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو پیسہ ہر کسی کی زندگی سے جڑا ہے، اس لیے مالی بری خبریں سب کو متاثر کرتی ہیں۔ صحیح۔ دوسرے، مایوس کن باتیں اکثر زیادہ فوری اور ٹھوس لگتی ہیں، جبکہ ترقی آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور نظر انداز ہو جاتی ہے۔ دھچکے تیزی سے لگتے ہیں۔ اور تیسرا، شاید ہمارا دماغ خطرات پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ بالکل، ارتقائی طور پر ہمارا دماغ خطرات پر زیادہ توجہ دینے کے لیے بنا ہے۔ نقصان کا خوف فائدے کی خوشی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے مایوسی زیادہ آسانی سے پھیلتی ہے۔ اور یہ ہمیں آخری نقطے پر لاتا ہے، کہانیوں پر یقین کرنے کی ہماری صلاحیت یا کمزوری۔ جی، ہم سب دنیا کو پوری طرح نہیں سمجھتے، لیکن ہم خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ اور ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں، ہم اکثر ان کہانیوں پر یقین کرنے لگتے ہیں جنہیں ہم سچ ماننا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب بات پیسے کی ہو اور بہت کچھ داؤ پر لگا ہو۔ یہ پرکشش افسانے ہمارے مالی فیصلوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تو ہم مستقبل کی پیشین گوئیوں یا کامیابی کی کہانیوں پر اس لیے یقین کر لیتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سچ ہوں۔ بالکل، کیونکہ ہم شدت سے ایک مثبت نتیجے کی خواہش کرتے ہیں۔ تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کیسے بچیں اس سے؟ کتاب کہتی ہے کہ غلطی کی گنجائش رکھیں۔ غلطی کی گنجائش یعنی آپ جو چاہتے ہیں کہ سچ ہو اور جو کسی قابل قبول نتیجے کے لیے واقعی سچ ہونا ضروری ہے، ان کے درمیان فرق رکھیں۔ یہ گنجائش آپ کو غیر متوقع حالات اور اپنی غلطیوں سے بچاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک حفاظتی دیوار کی طرح ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم نے پیسے کے بارے میں کئی نفسیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیا، رویے کی اہمیت، قسمت اور خطرے کا کردار، کافی کا احساس، مرکب سازی کی طاقت، امیر رہنے کی حکمت عملی، ٹیل ایونٹس کا اثر، وقت پر کنٹرول کی قدر، پوشیدہ دولت کا تصور، بچت کی ضرورت، معقولیت مقابلہ عقلیت، تاریخ کے سبق اور حیرت، مختلف سرمایہ کاری کے کھیل، مایوسی کی کشش اور کہانیوں پر یقین کرنے کا رجحان۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی؟ پیسے کے بارے میں یہ ساری نفسیاتی بصیرتیں جان لینا کیا کافی ہے؟ یہ ہمارے ذاتی مالی فیصلوں اور رویوں کو اصل میں کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ کیا صرف ان رویوں اور تعصبات کو سمجھ لینا ہمیں بہتر فیصلے کرنے پر مجبور کر دے گا، یا ہمیں فعال طور پر جان بوجھ کر اپنی سوچ، اپنی عادات کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ تاکہ ہم زیادہ معقول بن سکیں؟ جی، زیادہ معقول، زیادہ صابر اور بالآخر مالی طور پر زیادہ آزاد بن سکیں۔ شاید اس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر، اپنے تجربات میں تلاش کرنا ہوگا۔